بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اہم بیماری کے متعلق پڑھیں گے جس کا نام ہے انگلش میں ٹانسلائٹس۔ ٹانسلز گلے کے جو غدود ہے ان کا بڑھ جانا، یہ اس بیماری کا نام ہے ٹانسلائٹس، جو کہ اکثر طور پر سردی کے موسم میں پایا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹانسلائٹس یہ وہ بیماری ہے جس میں گلے کے جو غدود ہیں، ٹانسلز ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں اور ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے جراثیم کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ خون میں جراثیم داخل ہو کے یہ ٹانسلز بڑھ جاتے ہیں اور انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر تعارف ہے۔ اب اس کی جو ہے نا وجوہات، کہ اس ٹانسلائٹس بیماری کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے سبب اور وجہ، علت، اور دوسری ایک بات ہے جس کو کہتے ہیں ایگریویٹنگ فیکٹرز، یعنی ایسے عوامل، ایسی باتیں جو کہ اس بیماری کے پیدا کرنے میں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے اس کے جو ہے نا وجہ اس کا انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن۔ بیکٹیریا جسم میں داخل ہو کے، کسی وجہ سے داخل ہو کے، کسی راستے سے جسم کے اندر داخل ہو کے یہ ٹانسلائٹس کا باعث بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایسے عوامل جو کہ اس بیماری کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہ عوامل کیا ہیں؟ وہ عوامل ماحولیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ زیادہ سردی کا ہونا۔ جب زیادہ سردی ہو جائے یا بندہ زیادہ سردی کے موسم میں ادھر ادھر بغیر کسی چادر وغیرہ کے نکل جائیں، یا تو یہ ماحولیاتی عوامل میں سے آتا ہے۔ اس کے بعد خوراک، کچھ غذا ایسے ہیں جو کہ اس بیماری کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ان غذاؤں میں سے چاول کا ہونا، چاول کھانا۔ اس کے بعد جو ہے نا زیادہ میٹھی چیزوں کا کھانا، کیونکہ زیادہ میٹھی چیزیں خون میں مٹاس پیدا کر کے جراثیم کے غذائیت کے لیے باعث بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جراثیم کی نشو و نما صحیح ہوتی ہے اور جسم کو جو ہے نا انفیکشن جلدی سے ہو جاتا ہے زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے۔ تو چاول کھانا، میٹھی چیزوں کا کھانا، اسی طرح اچار ہے، اسی طرح گھی والی چیزوں کا کھانا، یہ کچے پیاز کا کھانا، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری بآسانی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تعارف، وجوہات اور ایسے عوامل جو کہ بیماری کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس بیماری کے علامات۔ مثلا جب بندے کو ٹانسلائٹس ہو گیا ہے تو اس کی کیا علامات ہوں گے؟ تو سب سے پہلا علامت جو ہے وہ ہے نگلنے کے عمل میں دشواری اور مشکل۔ مطلب جب بندہ کسی چیز، خوراک وغیرہ کو نگلتا ہے، پانی پیتا ہے یا خوراک کھاتا ہے، تو اس کو بہت درد ہوگا اور مشکل ہوگا اس کو خوراک کھانے میں۔ دوسرا علامات جو ہیں وہ ہے بہت زیادہ بخار کا ہونا، اور تیسرا جو ہے وہ ہے جسم میں درد کا ہونا، سارے جسم میں درد کا ہونا۔ تو یہ کچھ خاص علامات ہیں جو کہ کسی بھی جسم میں انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں پہ ہم ٹانسلائٹس کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پڑھے 3 قسم کے علامات، کہ نگلنے میں دشواری اور زیادہ بخار کا ہونا، جسم میں دردوں کا ہونا، اور اس کے بعد معائنہ کریں گے نا، مریض کا معائنہ کریں گے، مریض کا گلا دیکھیں گے، اس میں تو آپ کو جو ہے نا یہ انفلیمڈ ٹانسلز اور سوجی ہوئے ٹانسلز کا جو ہے نا وہ آپ کو نمودار ہوگا اس بیماری میں۔
اب ظاہر بات ہے کہ بچیں گے ہم اللہ کے فضل سے اس بیماری سے کیسے؟ اسباب کے اعتبار سے. تو ظاہر ہے جو اسباب اس کو پیدا کرنے والے ہیں اس اسباب سے ہم بچیں گے. تو ایک تو ہے جراثیم سے بچنا، مطلب صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھنا، یہ بھی بچاؤ کے اندر ایک قدم ہے. اور دوسرا جو عوامل اس کے پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان سے، ان ماحولیاتی عوامل سے، ان غذائیات سے ہمیں بچنا ہوگا. مثال کے طور پر چاول وغیرہ، یہ جو ہم نے یہ میٹھی چیزوں کا کھانا ہوا، گھی والی چیزوں کا کھانا ہوا. اور عام طور پر یہ بیماری جو ہے یہ ایک اعصابی مرض ہے. طب کے اعتبار سے یہ ایک اعصابی مرض ہے. مثلا جس بندے کا مزاج اعصابی ہو، جس میں بلغمیات زیادہ ہوں، رطوبات زیادہ ہوں، تو ان میں یہ بیماری بہت آسانی سے پیدا ہوتا ہے. تو اعصابی مزاج والی غذائیات سے بھی ہم پرہیز کریں گے، اور ایسی دوائیاں جو کہ اعصابی مزاج کو خشک مزاج میں تبدیل کرتا ہے ان خوراکوں کو بھی ہم مطلب اس میں کھا سکتے ہیں تو فائدہ ہوگا. تو اعصابی مزاج کی جو وہ ہیں تو ہم نے پڑھے کہ چاول وغیرہ ہوئے، یہ دہی، لسی، میٹھی چیزیں، دالیں، یہ سب کچھ اعصابی مزاج والے مطلب غذائیات ہیں جس سے مزاج اعصابی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کے خلاف ادرک کی چائے بنائیں، یا یہ کالی مرچ وغیرہ ہیں، یا اسی طرح جو ہے نا اصلی شہد ہیں، یہ سارے کے سارے اعصابی مزاج کو دفع کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. لہٰذا ہم ٹنسلائٹس کی بیماری میں ان خوراکوں سے مطلب بچیں جو ہم نے پڑھی. اور شہد ہوا، یہ ادرک ہیں، ساتھ میں جو ہے نا کالی مرچ ہیں، یہ جو ہے نا یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. اب اس کے بعد علاج ہے. علاج میں ہم علامات کا علاج اور سبب کا علاج. علاج کا اصول یہ ہیں کہ پہلے ہم کسی بیماری کی جو علت ہیں، جڑ ہیں، اس کو ٹریٹ کریں گے، اس کا علاج کریں گے. اور دوسرا اس بیماری کی جو علامات ہیں اس کو ٹریٹ کریں گے. تو علاج میں سب سے پہلے اینٹی بائیوٹک ہیں. اگر چھوٹے بچے ہوں تو ان کو ہم سرپ کی شکل میں دیتے ہیں، بوتل جو محلول کی صورت میں جو دوائیاں آتے ہیں. اور اگر بالغ ہیں، زیادہ عمر کا بندہ ہے، مریض ہیں، اس کو ہم پھر ٹیبلٹس کی صورت میں وہ علاج دے دیں گے. تو علاج میں بروفین آتا ہے سرپ کی صورت میں چھوٹے بچوں کے لیے. اگر بالغ ہیں، زیادہ عمر والے مریض ہیں، تو اس کو ہم ٹیبلٹ کی صورت میں ٹیبلٹ بروفین دے دیتے ہیں. اسی طرح یہ تو آرام کے لیے، درد کی سے نجات کے لیے. اور دوسری جو انفیکشن کو، جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہم اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں. اس میں جو اینٹی بائیوٹک نارملی ہم دیتے ہیں وہ کیلاماکس ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا اگمنٹین ہے، یہ انکلیو کے نام سے آتے ہیں، یہ ان میں کام اچھا کرتا ہے. تیسری بات علاج میں جو ہے نا وہ ہم اینٹی الرجک، جو کہ الرجی کو ختم کریں. تو اس میں ریجکس سرپ آتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے، اور بڑوں کے لیے ریجکس کی گولیاں، لورین کی گولیاں 5 ملی گرام اور 10 ملی گرام میں آتے ہیں. تو علاج کے اصول یہ ہیں کہ سب سے پہلے پرہیز کیا جائے جن چیزوں سے یہ بیماری بڑھتا ہے، اور اس کے بعد یہ علاج کیا جائے.